بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ جب مسلمان دعا مانگتا ہے تو اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعائیں تمنائیں پوری فرمانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کا عاجز بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اس کے سامنے دعا کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا۔ یعنی بندہ دعا مانگے گا اور اللہ تبارک و تعالی فوراً اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا۔ تو جب بندہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر رجوع کرتا ہے، حاجتیں طلب کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو سوچیں وہ رب تعالی جو غفور الرحیم ہے، جو رحمان الرحیم ہے، وہ اپنے بندے کی دعا فوری سن لیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حکایت کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سنوس نامی، اسے حکم ہوا 3 دعائیں تیری قبول ہوں گی۔ اپنی عورت کے لیے دعا کی، تمام بنی اسرائیل کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہو گئی، غرور و شرور کرنے اور شوہر کو ستانے لگی۔ ایک دن اس سے خفا ہو کر کہا خدا تجھے کتیا کر دے، اسی وقت کتیا ہو گئی۔ پھر بیٹوں کی سفارش سے اس کے لیے دعا کی، الہی اسے اصلی صورت پر کر دے جو پہلی صورت تھی، وہی ہو گئی، اور تینوں دعائیں مفت ضائع ہو گئیں۔ لہٰذا یہ بھی کہا گیا ہے کہ لغو اور بے فائدہ دعا نہ کریں۔ بعض اوقات ہمیں ہمارے لیے بہت ایک لمیٹڈ دعائیں ہوتی ہیں، ہمیں کچھ مخصوص دعائیں ملی ہوتی ہیں کہ اتنی دعا ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی عزیزوں سے تعلق توڑنے کی دعا کریں کہ فلاں رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے، تو حدیث میں ہے کہ مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک ظلم و قطع رحم کی درخواست نہ کرے، تو پھر آپ کی دعائیں ضائع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حقیر چیز نہ مانگ کہ پروردگار غنی ہے، اگر تمام خلق کو ایک ساتھ ایک گھڑی میں ان کے حوصلے سے زیادہ بخشے، اس کے خزانے میں کچھ نقصان نہ ہوگا۔ حضرت امام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب مانگو خدا سے تو فردوس مانگو، اور وہ اوسط بہشت اور اعلیٰ جنت ہے، اور اس کے اوپر ہے عرش رحمان کا، اور اسی سے جاری ہوتی ہے نہریں بہشت کی۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ جب تو دعا مانگے بہت مانگ کہ تو کریم سے مانگتا ہے، اے عزیز وہ کریم و رحیم ہے، بے مانگے کروڑوں نعمتیں تیرے حوصلہ و لیاقت سے زیادہ تجھے عطا کرتا ہے، اگر تو اس سے مانگے گا کیا کچھ نہ پائے گا۔ لہٰذا حدیث مبارکہ میں ہے کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹے تو وہ بھی خدا سے مانگ، ہانڈی کا نمک بھی مجھ سے مانگ، بن مانگے عطا فرماتا ہے، محروم کبھی پھیرا ہی نہیں۔ فریاد اگر تو کر لے کبھی پھر دیکھو عطاؤں کی بارش، تو بادشاہ ہے اے میرے مالک گدا کو تو، اگر چاہے عطا کر دے 2 عالم آنے واحد میں۔
تو رب تعالی فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگ، میں تیری دعا قبول کروں گا، اور رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کر، کہ مسلمان کی زندگی اس کے حق میں غنیمت ہے کہ مرنے کے بعد اس کے اعمال منقطع ہو جائیں گے۔ اور بس یہ کہہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رنج کے سبب سے موت کی آرزو نہ کر، اگر ناچار ہو جاؤ تو کہو کہ خدایا مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے وفات دے جس وقت موت میرے حق میں بہتر ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، بہتر لوگوں کا کون ہے، یعنی لوگوں میں سے بہترین شخص کون ہے؟ فرمایا، جس کی عمر دراز ہو اور کام اچھے۔ عرض کی، بدتر لوگوں کا کون ہے؟ فرمایا، جس کی عمر بڑی ہو اور کام برے ہوں۔ لہٰذا اپنی زندگی میں بس نیکیاں مانگو، گناہوں سے دور رہو، کیونکہ گناہ انسان کو برائیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ آج میں روحانی وظائف آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ وہ بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ جیسا کہ چٹکی بجائی جاتی ہے، ویسا ہی اس بجلی کی آن میں، کیونکہ وہ رب تعالی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا جنت سے لا کے رکھ سکتا ہے، وہ رب تعالی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ گلزار کر سکتا ہے، وہ رب تعالی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو نیچے فرشتے کے پر رکھوا سکتا ہے، تو وہ رب تعالی مشکلات سے نجات بھی چٹکیوں میں حل کر سکتا ہے۔ بس رب تعالی سے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، بار بار مانگیں، اور پھر دیکھیے گا کہ وہ رب تعالی کیسے آپ کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ تو مشکلات کے حل کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں، ایک خاص وقت مقرر کر لیں، چاہے وہ رات کا وقت ہو، چاہے وہ دن کا وقت ہو، جو بھی وقت ہو وہ مقرر کر لیں، اور 1000 بار بیٹھ کر باوضو حالت میں خوشبو لگا لیں اپنے بدن پر، باوضو حالت میں 1000 بار اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 1000 بار یا وہابو پڑھنا ہے، یا وہابو اس طرح سے آپ نے ادا کرنا ہے کہ ایک ایک لفظ تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ ادا ہو، یا وہابو، اور اتنی ہی مقدار میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ میں نے سامنے اسکرین پر لکھ دیا ہے۔ اول آخر درود پاک ضرور پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اتنی دعائیں مانگنی ہیں کہ وہ رب تعالیٰ آپ کی مشکلات، آپ کے تمام مسائل، تمام حاجتیں پوری فرما دے، مشکلات حل کر دے۔ پھر سے سن لیں، 1000 بار یا وہابو، اور اتنی ہی مقدار میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور پھر دیکھیے گا کیسے رحمتوں کی برسات ہوتی، کیسے آپ کے مسائل چٹکیوں میں حل کیے جاتے۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعاؤں میں حصہ لیا، تو چند کا نام خصوصی دعا میں شامل کیے دیتی ہوں۔ میرے وہ بہن بھائی سب سے زیادہ ان کی شکر گزار ہوں جنہوں نے خصوصی دعاؤں کے ساتھ ساتھ مجھے درود پاک کا تحفہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے۔ تو آپ لوگ وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا، ان کا نام دعا میں شامل کیے دیتے ہیں۔ ایک میری بہن ہیں حذیفہ ہیں، رحمت ہیں، اور اس کے علاوہ ریشمہ شیخ ہیں، اور نیلوفر ہیں، منیرہ ریاض ہیں، محمد فاضل ہیں، محمد شاہ قابل ہیں، نیشو ہیں، طارق عباسی ہیں، چودھری محمد آزاد ہیں، ظہیر احمد ہیں، جنہوں نے درود پاک بھی تحفتاً پیش کیا۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ محمد ندیم شیخ ہیں، بشرا رحمان ہیں، امینہ ہیں، نوری مرزا ہیں، اور عائشہ ہیں، اور اس کے علاوہ
اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں جنہوں نے خصوصی دعاؤں میں حصہ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، آپ کی خواہشیں پوری فرمائے، آپ کو بے حساب رزق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔